وہ دونوں کمرے میں آ گئے تھے۔ ستارہ اس کے پیچھے تھی۔ اس نے برتن جب تک سمیٹے سرمد کمرے میں آ گیا تھا۔ وہ فریش ہو رہا تھا۔ فریش ہو کر جب وہ کمرے میں آیا تو ستارہ بیڈ پہ بیٹھی تھی۔ اس نے ستارہ کو نظر انداز کیا اور جا کر بیڈ پہ دوسری جانب لیٹ گیا۔ اس نے لائٹس مدھم کر دی تھی۔ چاند کی ہلکی سی روشنی اندر داخل ہوتی ستارہ اور سرمد کو دیکھ رہی تھی۔ ستارہ کچھ دیر اپنا نچلا لب کچلتی رہی، پھر وہ ہمت کر کے لیٹی۔ اسے سرمد کے غصے سے ڈر لگ رہا تھا اور اب اگر وہ اس کے قریب ہوئی تو کہیں وہ اس پہ غصہ ہی نہ کرنے لگ جائے۔ اس ڈر سے وہ کچھ دیر بیٹھی سوچتی رہی، پھر اس نے ہمت کر کے لیٹ کر سرمد کے بازو پر ہاتھ رکھا تھا۔ سرمد نے آنکھیں موند رکھی تھیں۔ ستارہ کے یوں بازو رکھنے پہ وہ چونکا تھا۔ وہ گردن موڑنے لگا لیکن پھر رک گیا۔ اس نے گمبھیر آواز میں کہا، مجھ سے دور ہو کر لیٹو۔ وہ جانتا تھا ستارہ اس کے قریب آنا چاہ رہی ہے۔ وہ چاہ رہی ہے کہ سرمد اور اس کے درمیان سب کچھ ٹھیک ہو جائے، لیکن سرمد کو اب اس کھیل میں مزہ آنے لگا تھا، اس لیے وہ ستارہ کو دور کرنے لگا تھا۔ ستارہ اس کی بات پہ پیچھے ہونے لگی لیکن پھر رک گئی۔ وہ اگلے ہی لمحے اس کے اور قریب ہو گئی تھی۔ میں نے تمہیں دور ہونے کا کہا ہے، وہ غررایا تھا۔ اس کی پشت سے چپکی ستارہ، اس کا حدت میں موجود وجود سرمد کو اکسا رہا تھا، لیکن اس نے خود پہ جبر کیا، تمہیں سنائی نہیں دیتا؟ وہ اس سے دور ہونے لگا لیکن ستارہ اس سے کچھ چپکی ہوئی تھی کہ وہ ہل بھی نہیں پایا۔ وہ بڑی دقت سے پلٹا۔ اس نے کروٹ موڑ کر ستارہ کو گھورنا چاہا تھا، لیکن ستارہ اس کے کروٹ موڑتے ہی اس کے سینے سے لگ گئی، کچھ ایسے کہ اس کی باہیں سرمد کی کمر پہ لپٹی ہوئی تھیں اور اس کا چہرہ سرمد کے بغیر شرٹ کے سینے میں مدغم تھا۔ سرمد کے دل کی دھڑکنیں سست پڑنے لگیں۔ ستارہ، تمہارا ضائع ہونے کا ارادہ ہے نا آج؟ وہ اب مصنوعی غصے میں بول رہا تھا۔ ستارہ نے اب کی بھی بار کوئی جواب نہ دیا۔ وہ بس گہرے گہرے سانس بھرتی رہی۔ سرمد اس کے دل کے گداز رقص کو خود سے مس ہوتا بخوبی محسوس کر رہا تھا۔ اس نے ستارہ کو چند پل دیکھا، پھر اسے لگا اب کوئی فائدہ نہیں۔ اس کے تنے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے۔ وہ اپنی جگہ پہ ریلیکس ہو کر لیٹ گیا۔ ستارہ اس کے نرم پڑنے کو محسوس کر سکتی تھی، لیکن اس نے چہرہ اوپر نہ کیا۔ تمہیں لگتا ہے کہ اس طرح کرنے سے میں تمہارے قریب آنے لگ جاؤں گا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ تمہیں میرے مطابق ڈھلنا ہوگا، پھر میں تمہارا اسیر ہوں گا۔ اس طرح کی حرکتیں تمہیں میرے قریب نہیں لا سکتی۔ اپنے دماغ میں بٹھا لو، وہ بولا تھا۔ ستارہ کے دل کو کچھ ہوا، لیکن وہ ہنوز خاموش رہی۔ پھر اس نے سرمد کے بازو کو اپنی کمر پہ لپٹتے محسوس کیا۔ اس نے ستارہ کو اپنے قریب کیا تھا۔ وہ اس کی بیوی تھی۔ اس کا اتنا حق تو بنتا تھا کہ وہ اتنی کوشش کے بعد ایک محبت بھری نیند لے، ایسی نیند جس میں سکون ہو۔ سرمد اس کے بالوں میں ہاتھ چلانے لگا تھا۔ وہ بولا کچھ نہیں تھا، لیکن ستارہ جانتی تھی کہ سرمد اس کا ہے اور اسے بس اسے مزید اپنا کرنا ہے۔ اس کے لبوں پہ وہ الفاظ لانے ہیں جو سرمد نہیں کہتا، جنہیں کہنے میں اسے آر محسوس ہوتی تھی۔ وہ اب سرمد کے مطابق زندگی گزارے گی۔ اگر اس طرح سے سرمد خوش ہوتا ہے تو ستارہ یہ بھی کر کے دیکھ لے گی۔ اسے سرمد کو خوش رکھنا ہے تاکہ اس کی شادی شدہ زندگی بہتر ہو سکے اور ان کے درمیان نادیدہ سی دیوار ٹوٹ جائے۔ وہ سرمد کی پسند نہیں تھی، لیکن اب وہ سرمد کی پسند بننا چاہتی تھی۔ اس نے سوچا اور اپنے وجود میں اترتے سکون کو محسوس کرتی وہ آنکھیں موند چکی تھی۔ اسے سونے میں چند پل لگے تھے۔ وہ کچھ ہی دیر میں ڈھیلی ہو کر
उसकी बाहों में झूल गई थी। सरमद अभी उठा हुआ था जब उसने सितारा के वजूद को दरिया के पानी जैसा शांत महसूस किया तो एहतियात से उसका मुख देखा, जो चंदा की चांदनी में पुरकशिश लगता था। हल्की रोशनियों ने उसके हुस्न को निखार दिया था। सरमद का दिल बेकाबू सा हो रहा था। उसे इस मासूम कोशिश करते हुस्न पे बेसाख्ता प्यार आया था। वो उसके नाजुक लबों को नरमी से चूमने लगा। कुछ देर बाद वो उन लबों को चूमता सोच रहा था कि अगर ये लड़की उसकी मान कर खुद पे तवज्जो दे तो वो पूरी ज़िंदगी इसका असीर बनकर रह जाएगा। सितारा खूबसूरत थी, लेकिन हर हीरे को तराशने की ज़रूरत होती है। वो सरमद की कुर्बतों से खाइफ थी, लेकिन सरमद भी ये जानता था कि जो रवैया सरमद का सितारा के साथ होता है वो बेजान नाहक होता है। वो उस पर रौब जमाता है, उस पर गुस्सा करता है। जब वो उसे रुकने का कहती या करवट लेने की कोशिश करती, मुझे करवट लेनी है, मेरी कमर, वो इल्तजा करती थी, लेकिन वो धाड़ता, इतनी भी देर नहीं हुई, आराम से लेटी रहो। वो नहीं रुकता था। उसे एक ही रुख अपने वजूद को उसमें मुंतकिल करता वो बेकाबू हो जाता था। वो ऐसा ही जनूनी था। उसे कुर्बत के लम्हों में खुद पे इख्तियार नहीं रहता था। वो खुद भी हैरान हो जाता था कि उसे ये हो क्या जाता है। उसका लम्स आखिरी हद तक शदीद हो जाता था। वो किसी भी लिहाज के बगैर उसके वजूद को फतह करने लगता था और फिर रुकना भूल जाता था। उसकी सिसकियाँ उसे अजीब से सहर में मुब्तला करती, बेबस कर देती थी। वो उन मर्दों में से था जो कुर्बत के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। उनके लिए ये काम थकान से ज़्यादा सुकून का ज़रिया होता है। मर्द की ख्वाहिशें औरत से कहीं ज़्यादा होती हैं। औरत इस मामले में तहम्मुल पसंद होती है, लेकिन मर्द जुनून की हद तक बेबस, और सरमद ऐसा ही था। कैबिन में शायान मौजूद नहीं था। इसी बात का फ़ायदा उठाते नमल अपनी पूरी आवाज़ से रिधम से बातें कर रही थी। उसकी बात का आगाज़ कल वाले वाक़ये से हुआ था। वो रिधम को पुरस्रार लहजे में उस शख्स के बारे में बता रही थी जो कल रात उसके हॉस्टल आया था। न जाने वो उस लड़की का कौन था, मंगेतर था या सिर्फ आशिक, पर जो भी था ये एक मिस्ट्री बन गई थी नमल के लिए, और नमल उसे हल करना चाहती थी। रिधम ने जब उसकी बात सुनी तो उसे भी तजस्सुस महसूस हुआ। उसने नमल को कहा, तुम्हें बाहर निकलकर देखना चाहिए था ना कि आखिर है कौन वो। खिड़की में से भी तुमने उसकी सूरत नहीं देखी। उसके सवाल पे नमल के लहजे में अफसोस नुमाया हुआ। नहीं यार, बस वो ज़्यादा दूर था, इतनी ऊपर से ठीक से नज़र नहीं आ रहा था, नमल ने अफसोस से कहा। लेकिन उसने सफ़ेद कॉटन का सूट पहन रखा था। अंदाज तो बड़ा कमाल का था। दूर से देखने पर भी उसकी शख्सियत पुरकशिश लगती थी। बालकनी में खड़ी रिधम जो रात को गहरे पन में ढलते देख रही थी, उसकी बात पर दात देने वाले अंदाज से बोली, वाह, पर फिर भी तुम्हें उसकी सूरत देखनी चाहिए थी। तुमने उस लड़की से बात की? आज उससे सरसरी सा पूछती कि रात को उसके कमरे में कौन आया था। नमल उसकी बात पर फ़ौरन बोली, हाँ, ताकि वो अगली बार मोहतात हो जाए। मुझे इस मामले को बहुत ध्यान से हैंडल करना होगा। उसके अंदर का जासूस सर उठा चुका था। रिधम खामोश हो गई। फिर उसने उसकी बात की तायद की, हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। अब कोशिश करके चंद दिन ऐसे ही छुट्टी पहले लेकर चली जाया करना। फिर चुपके चुपके देखना कि वो हर रोज़ आता है या फिर कभी कभी। फिर मुझे भी बताना कि वो उस लड़की का है कौन। उन दोनों का यही हाल था। यूनिवर्सिटी में भी वो दोनों अपने डिपार्टमेंट से आगे बने ज़िनों पर बैठ जाती और हर आते जाते लड़के और लड़की जो साथ होते उन पर कमेंट्स पास करते। किसी के साथ किसी का कपल बना देते तो किसी को किसी का। उन्हें इस काम में बड़ा मज़ा आता था।
جب بھی وہ دو لڑکا لڑکی کو قریب دیکھتی تو ایک دوسرے کو کوہنی مار کر اس کی جانب متوجہ کرتی۔ ایک بار وہ دونوں یونیورسٹی کے عقب میں موجود سنسان سے باغیچے میں ویسے ہی ٹہلتی ہوئی پہنچ گئی تھی۔ وہاں پر ایک لڑکا لڑکی کھڑے تھے۔ وہ دونوں شرمائے گھبرائے سے آپس میں باتیں کر رہے تھے اور نمل ردھم کے ساتھ وہیں جم کر کھڑی ہو گئی۔ وہ لڑکا لڑکی پہلے تو ان دونوں کی موجودگی سے بے نیاز رہے، لیکن پھر جیسے ہی انہیں اندازہ ہوا تو وہ دونوں کانپ گئے۔ انہوں نے نمل اور ردھم کو دیکھا۔ ان دونوں کے سارے دانت باہر تھے۔ وہ لڑکا لڑکی مزید گھبرا گئے اور پھر وہ وہاں سے ایسے غائب ہوئے جیسے گدھے کے سر سے سینگ غائب ہوتے ہیں۔ وہ دونوں بیچارے تھوڑا اکیلا وقت اس سنسان باغیچے میں گزارنے آئے تھے اور نمل ردھم کے ساتھ وہاں پہنچ گئی تھی اور ان دونوں نے مل کر اس سارے تازہ بنے کپل کی ملاقات کا بیڑا غرق کر دیا تھا۔ نمل ردھم سے بات کر رہی تھی جب اس نے کیبن کا دروازہ کھلتے محسوس کیا۔ وہ ایک دم سے سیدھی ہو گئی۔ اس نے آواز کو مدھم کر لیا۔ شایان ہاتھ میں کافی کا مگ لیے باہر سے اندر آیا تھا۔ وہ کنسٹرکشن سائٹ پر تھا۔ مزدور دن رات کی محنت سے کام میں لگے ہوئے تھے۔ مہینوں کا کام شایان دنوں میں کروا رہا تھا۔ اس نے ہوٹل کا پورا نقشہ بدلنے کا سوچ رکھا تھا اور وہ اس کام میں کامیاب بھی ہو رہا تھا۔ جس وقت وہ کیبن میں داخل ہوا تو اس نے نمل کی آواز کو سرگوشی میں بدلتے محسوس کیا۔ وہ نادانستہ اس کی جانب متوجہ ہو گیا تھا، لیکن اس نے ظاہر نہ کیا۔ وہ کافی کے مگ سے کافی کو دھیرے دھیرے پیتا جا کر اپنی کرسی پہ بیٹھ گیا تھا۔ یہ نمل اور شایان کی لنچ بریک تھی۔ وہ اس وقت کام سے تھوڑا سا ریسٹ لیتے تھے۔ نمل اپنا رات کا کھانا گھر سے لے کر آتی تھی اور کبھی کبھی شایان کو اس کے ڈبے سے اٹھتی خوشبو سے تجسس محسوس ہوتا۔ اس کا دل کرتا کہ وہ دیکھے کہ نمل ایسا کیا لائی ہے جس کی خوشبو پورے کیبن میں پھیل گئی ہے۔ اس کا دل کرتا تھا کہ وہ نمل کے کھانے کو ٹیسٹ کرے، لیکن پھر رہنے دیتا تھا۔ اسے اچھا نہیں لگتا تھا کہ وہ نمل کے پاس جائے اور پھر اسے کہے کہ وہ شایان کو بھی کھانا دے۔ وہ کیا سوچے گی اس کے بارے میں؟ بس اسی لیے وہ کھانے کے دوران باہر چلا جاتا تھا۔ وہ پاور چیئر پر خاموشی سے بیٹھ گیا تھا۔ نمل اسی انداز میں سرگوشی سے باتیں کر رہی تھی۔ اس کی تمام باتیں شایان بھی سن رہا تھا۔ اس نے لیپ ٹاپ کو آن کر لیا تھا۔ وہ اس پر انگلیاں چلاتا اب کچھ حیران ہوا تھا۔ نمل اسی لڑکے کے بارے میں بات کر رہی تھی جسے اس نے کل اپنے ہاسٹل میں دیکھا تھا۔ شایان کے کان کھڑے ہو گئے۔ اسے کچھ عجیب سا محسوس ہوا، لیکن وہ خاموش رہا۔ نمل کچھ دیر ردھم سے بات کرتی رہی، پھر اس نے کال بند کی تو شایان کہے بغیر نہ رہ سکا۔ اس نے بے حد سپاٹ لہجے میں کہا، آپ کو اسی وقت اپنے ہاسٹل کی مالکن کو اس بارے میں بتانا چاہیے تھا۔ یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ وہ خواتین کا ہاسٹل ہے اور وہاں پر رات کے وقت کسی کے کمرے میں مرد کا آنا اچھی بات نہیں ہے۔ نمل کو لگا اس کے سر پر آفس کی چھت آ گری ہے۔ وہ بالکل ششدر رہ گئی تھی۔ اس نے پھٹی آنکھوں سے شایان کو دیکھا جو اسی کی جانب دیکھ رہا تھا۔ پھر شایان نے دھیرے سے شانے اچکائے اور بے نیازی سے بولا، آپ کی سرگوشی میں بھی آواز خاصی اونچی ہے اور میں نے آپ کی ساری باتیں سن لی ہیں۔ آپ کو محتاط رہنا چاہیے، اپنی وارڈن کو اس بارے میں بتانا چاہیے، ایسے ہی کل کو کوئی مسئلہ بن سکتا ہے۔ وہ رسان سے اسے سمجھا رہا تھا۔ نمل اب کافی حد تک سنبھل چکی تھی۔ اس نے شایان کی بات پر دھیرے سے سر جھٹکا اور بولی، آپ کو تو ہر بات میں ویسے بھی شک کرنے کی عادت ہے۔
وہ میرے کمرے کے ساتھ موجود کمرے میں آیا تھا، میرے کمرے میں تھوڑی آیا تھا، اور یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، میں کیوں اپنے سر لڑائی لوں؟ آپ تو اپنے گھر میں رہتے ہیں، آپ کو کیا پتہ؟ ہاسٹلز میں اگر اس طرح کی باتیں کوئی لیک کر دیتا ہے تو باقی کے لوگ اس کا جینا حرام کر دیتے ہیں، اور میں وہاں کسی سے بھی لڑائی مول لینے نہیں گئی۔ ہمارے ہاسٹل کی وارڈن ویسے ہی بہت تیز ہے، اسے جب اندازہ ہوگا تو وہ اس معاملے کی تحقیق خود کر لے گی۔ مجھے خدائی فوجدار بننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے منہ بگاڑ کر یہ بات کہی تو شایان کے لب بھیج گئے۔ چند پل کیبن میں خاموشی چھائی رہی، پھر اس نے شایان کو کہتے سنا، ویسے ایک بات ہے، آپ خاصی بدتمیز ہیں، آپ کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے۔ نمل اس کی بات پر مصنوعی حیران ہوئی۔ اسے شایان کی بات بری تو لگی تھی، لیکن اس نے ظاہر نہ کیا۔ چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ لا کر اس نے آنکھوں کو پھیلایا اور اس نے اچھا کو کھینچ کر ادا کیا، اور پھر بولی، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ میں بدتمیز ہوں۔ چلیں، آپ کو پتہ چل گیا، اب آپ مجھ سے بات مت کیجیے گا۔ اس نے کہنے کے بعد سر جھٹکا اور شایان کے سر پہ لگی اور تلووں پر بجھی۔ وہ ایک دم سے اپنی چیئر سے کھڑا ہو گیا، بڑے بڑے ڈگ بھرتا وہ نمل کے سر پر آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ آپ کو سچ میں بات کرنے کی تمیز نہیں ہے؟ نمل نے پرسکون انداز میں چہرہ اوپر کیا۔ وہ یہ بات اچھے سے جانتی تھی کہ شایان صرف اس سے زبانی کلامی ہی لڑ سکتا ہے، وہ اس پر ہاتھ نہیں اٹھائے گا۔ اگر اس نے ہاتھ اٹھانا ہوتا تو وہ یہ کام اس دن کرتا جب نمل نے اس کے اوپر پانی گرایا تھا۔ اس دن وہ شدید غصے میں تھا، لیکن خود پر جبر کیے کھڑا رہا تھا۔ تو اس دن کے واقعے کے بعد نمل کو یہ حوصلہ ہو گیا تھا کہ وہ شایان کو کچھ بھی کہہ سکتی ہے۔ زبان سے تو وہ اچھا خاصا لڑ سکتی تھی، اس لیے وہ کھڑی ہو گئی۔ اس نے پہلوؤں پر ہاتھ رکھا اور آنکھوں کو چھوٹا کرتے ہوئے اس نے گردن اٹھا کر شایان کو گھورا۔ جب آپ کو مجھ سے اتنا مسئلہ ہے اور میں اتنی ہی بدتمیز ہوں تو آپ کو کس نے کہا کہ آپ چوری چھپے میری باتیں سنیں؟ شایان نے اسے حیرت سے دیکھا۔ میں آپ کی باتیں چوری چھپے نہیں سن رہا تھا۔ نمل اس کی بات پر استہزائیہ مسکرائی۔ پھر لوگ دوسروں کی باتیں سننے کے بعد یہی کہتے ہیں۔ اس نے انجان بنتے ہوئے پوائنٹ شایان پہ مارا تھا۔ شایان نے اسے غصے سے گھورا۔ اس کا ناک غصے سے پھول گیا تھا، وہ آنکھوں میں سختی دکھائی دینے لگی تھی۔ میں آپ کا باس ہوں، آپ کو مجھ سے اس طرح سے بات کرنا زیب نہیں دیتا۔ نمل نے سر کو اس بات میں ہلایا اور بولی، میں جانتی ہوں کہ آپ میرے باس ہیں، تو پھر کیا کروں؟ آپ کو اپنے سر پر بٹھا لوں؟ اس نے آخری کی بات دل میں کہی تھی۔ اگر وہ شایان کو کہتی تو شایان ضرور اسے اٹھا کر ہوٹل کی آخری منزل پر لے کر جاتا اور وہاں سے دھکا دے دیتا۔ اسی لیے اس نے یہ بات دل میں کہی اور دوبارہ کرسی پہ بیٹھ گئی۔ شایان چند پل اسے کھڑا ہو کر گھورتا رہا، پھر اس نے گہرے گہرے سانس لیے۔ مجھے اس بدتمیز لڑکی کے ساتھ بات کرنی ہی نہیں چاہیے تھی۔ اس نے یہ بات اونچی آواز میں کہی۔ نمل نے سن لیا تھا۔ وہ ایک دم سے پھر کھڑی ہوئی۔ آپ کیا بار بار میری اسلامیت کی ٹیچر کی طرح مجھے بدتمیز بدتمیز کہے جا رہے ہیں؟ آپ کوئی میری سپارے والی باجی ہیں جو میں آپ کی بلا وجہ عزت کروں؟ باس ہونے کی حیثیت سے میں آپ کی بہت عزت کرتی ہوں، اور اس سے زیادہ عزت کی آپ مجھ سے امید مت رکھیں۔ آئندہ میری باتیں سننے کی ضرورت نہیں ہے، اور اب جائیں یہاں سے، مجھے بہت سارے کام ہیں۔ اس نے آنکھیں مٹکا کر اور گردن کو ہلا کر کہا تو شایان کا پورا منہ کھل گیا۔ وہ اس ہوٹل کا مالک تھا، کیا نمل کو اس سے زیادہ کام تھے؟ اسے اس بات پر حیرانی ہوئی، پھر وہ کچھ کہنے لگا لیکن چپ ہو گیا۔
وہ اس لڑکی سے زبان کے ذریعے تو ہرگز نہیں جیت سکتا تھا۔ شایان نے اس بات کو تسلیم کر لیا تھا۔ یہ لڑکی بہت بولتی تھی اور بلا وجہ بولتی تھی، اس لیے شایان بس اسے چند پل کھڑا ہو کر گھورتا رہا اور جا کر وہ پاور چیئر پر بیٹھ گیا۔ نمل کو بے ساختہ اپنی جیت کا احساس ہوا تو اس کے سارے دانت باہر نکل گئے۔ اسے یہ بات بھی ردھم کو بتانی چاہیے۔ وہ کل یہ بات لازمی ردھم کو بتائے گی کہ کیسے اس نے شایان کی بولتی ہی بند کر دی۔ وہ ایک بار پھر پرجوش ہو گئی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ شایان کی آواز پر چونکی تھی۔ نمل کو علم نہیں تھا کہ وہ اسے ہی دیکھ رہا ہے۔ نمل نے جب اسے دیکھا تو نمل کی بھویں سکڑی تھی۔ مس نمل، آپ کو کتوں سے ڈر لگتا ہے؟ سوال عجیب تھا۔ نمل حیران ہوئی، پھر اس نے گندا سا منہ بنا کر کہا، مجھے کتوں سے نفرت ہے۔ اس کی بات پہ شایان کی آنکھیں چمکی۔ اس نے سر ہلایا اور چہرہ جھکا لیا، لیکن نمل کا دل گھبراہٹ کا شکار ہوا تھا۔ نہ جانے شایان نے اس سے یہ کیوں پوچھا تھا۔ وہ آفس کا کچھ کام کر رہا تھا، اسی لیے ردھم نمل سے بات کرتے ہوئے بالکنی میں جا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ جب راغب کا کام مکمل ہو گیا تو وہ لیپ ٹاپ کو اس کی جگہ پر رکھتا جوتے اڑستا بالکنی کی جانب بڑھ چکا تھا، جہاں پر ردھم کھڑی اب سامنے اندھیر میں ڈوبتے شہر کو دیکھ رہی تھی۔ راغب نے اس کے عقب میں جا کر اس کو اپنی باہوں کے حصار میں لیا۔ وہ اس کے بالوں کو سمیٹ کر اس کی راج ہنس گردن پر جاں بجا اپنی داڑھی کی چبھن دینے لگا تھا۔ ردھم نے آنکھوں کو موند لیا تھا۔ راغب کا مضبوط حصار اس کے گرد موجود تھا۔ وہ نازک سراپا اس میں گم ہونے کو ہو رہی تھی۔ تبھی راغب نے مدھم سی آواز میں کہا، میری جان یہاں کھڑی ہو کر کیا کر رہی ہے؟ ردھم نے گہرا سانس لیا۔ راغب، میں بور ہو گئی ہوں۔ ایک ہی طرح کی زندگی ہو کر رہ گئی ہے میری۔ پہلے تو اس میں ایڈونچرز ہوا کرتے تھے، میں یونیورسٹی جاتی تھی، اتنے کام ہوتے تھے، پھر چوری چھپے آپ سے بھی ملتی تھی۔ زندگی میں ہر روز کچھ نہ کچھ کرنے کے لیے ہوتا تھا، لیکن اب تو جیسے میں اس گھر میں قید ہو کر رہ گئی ہوں، اور اب آپ بھی مجھے باہر لے کر نہیں جاتے۔ راغب اس کی بات پر حیران ہوا۔ اس نے دھیرے سے ردھم کا رخ اپنی جانب کیا۔ کہیں جانا ہے تو بتا دو، جھوٹ کیوں بول رہی ہو؟ وہ جانتا تھا کہ ردھم گھما پھرا کر بات کو کسی اور جانب لے کر جانا چاہ رہی ہے۔ اس کے سوال پر ردھم بے ساختہ ہنس دی۔ پھر اس نے راغب کے شانوں پر ہاتھ رکھے اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر وہ بولی، آپ کو کیسے پتہ چلا کہ مجھے کہیں جانا ہے؟ راغب نے ہاتھ بڑھا کر اس کے ناک کو نرمی سے کھینچا اور محبت سے بولا، میں اتنے سارے دن تمہارے ساتھ رہ چکا ہوں تو اب مجھے تمہاری رگ رگ کا پتہ ہے۔ مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ تم کب کیا کہنا چاہتی ہو، تو اس لیے اب مجھے بتاؤ، تم نے کہیں جانا ہے؟ اس کے سوال پر ردھم کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ چند پل خاموشی سے راغب کو دیکھتی رہی، پھر اس نے دھیرے سے کہا، میں آپ کے پرانے گھر جانا چاہتی ہوں، جہاں آپ پہلے رہتے تھے۔ راغب ایک دم سے چونک گیا۔ اس نے ردھم کو دیکھا اور ان دونوں کے درمیان گہری خاموشی چھا گئی۔ ردھم کو اپنی دل کی دھڑکنیں اپنے کانوں میں گونجتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ پھر اس نے راغب کے چہرے کو بے تاثر ہوتے دیکھا۔ وہ جب بولا تو اس کا لہجہ بالکل سپاٹ تھا، ہم وہاں نہیں جائیں گے، وہ گھر میں بیچ چکا ہوں۔ ردھم کا دل اور تیزی سے دھڑکنے لگا۔ وہ جانتی تھی راغب اس پر غصہ کرے گا، لیکن اگر اس نے راغب کے ماضی کو مکمل جاننا ہے تو یہ کام تو اسے کرنا ہی تھا۔ اس لیے راغب کے ہاتھ کو پکڑا اور اس کو اپنے سر پر رکھتے ہوئے وہ بولی، میرے سر کی قسم کھائیں،
کیا آپ نے وہ گھر بیچ دیا؟ پھر میں ضد نہیں کروں گی۔ راغب نے اپنا ہاتھ ایک دم سے پیچھے کھینچ لیا۔ اس نے برہمی سے ردھم کو دیکھا۔ فالتو کی باتیں مت کرو۔ کہہ دیا نا میں نے کہ ہم وہاں نہیں جائیں گے، تو بس نہیں جائیں گے۔ رات زیادہ ہو گئی ہے، چلو آؤ سوئیں۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑتا کمرے میں لے کر جانے لگا، لیکن ردھم نے اس سے اپنا ہاتھ چھڑا لیا۔ راغب نے اسے گردن موڑ کر ناراضی سے دیکھا۔ ردھم، اس بات پر ضد نہیں کرو، میں وہاں نہیں جاؤں گا۔ وہ یہ نہ کہہ سکا کہ اس کے لیے وہاں جانا بے حد مشکل تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے چچا آج بھی ان کے ساتھ والے گھر میں رہتے ہیں اور ضرور وہاں ماہ رخ بھی آتی ہوگی۔ وہ ان لوگوں کو فیس نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ سب اس کے ماضی کا حصہ تھے اور راغب اپنے ماضی سے ہمیشہ دامن بچا کر پھرتا رہتا تھا۔ لیکن ردھم ٹھان چکی تھی کہ وہ راغب کو کسی طرح اس بات پر قائل کرے گی۔ میں وہاں جاؤں گی اور آپ مجھے لے کر جائیں گے۔ اس کی آواز لرز رہی تھی، لیکن اس نے ہمت کر کے کہہ دیا۔ راغب کے جبڑے بھیج گئے۔ ردھم کو صاف لگ رہا تھا کہ اب راغب اسے نہیں چھوڑے گا۔ جاری ہے۔